پی ٹی آئی 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال واپس لے، اب بھی وقت ہے یہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرج پرست، کہا 27 سال کے بعد بڑے فورم کی میزبانی کا شرف ملا۔ شہر اقتدار عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے تیار، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 2 روز بعد۔ چینی وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ صدر، وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت اور پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول۔ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، کراچی پولیس ان ایکشن، 50 سے زائد افراد زیر حراست۔ میٹروپول پر پولیس اور مظاہرین کا تصادم، پولیس موبائل نظر آتش، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، اہلکار سمیت 3 زخمی۔ چینی وزیر اعظم کی 11 سال بعد پاکستان آمد، دورہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ایس سی او کانفرنس میں عوامی روابط کے فروغ میں مدد ملے گی، پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا دنیا جان چکی پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، معیشت اور خارجہ پالیسی زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول، بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی بانی چیئرمین سے ملنے کی استدعا، موقف اپنایا، آخری بار 3 اکتوبر کو وکیل بانی سے ملے، فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کے حق میں نہیں، فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ حامد خان کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا ایس سی او کانفرنس کے لیے غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، اس موقع پر احتجاج مناسب نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اسرائیل گٹھ جوڑ ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرگرم، پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف۔ تحریک انصاف کو تل ابیب سے ہدایات اور حمایت مل رہی ہے، شرجیل میمن کا الزام۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ایس سی او اجلاس کے موقع پر احتجاج ملکی مفاد کے خلاف، پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کی کال ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ سپر سٹار ٹیم سے باہر، مسلسل خراب کارکردگی پر آپریشن کلین اپ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ سے ڈراپ۔ فٹنس ٹیسٹ پر اعتراض، سرفراز احمد کو مہنگا پڑ گیا، اسکواڈ سے ریلیز۔ ابرار احمد ڈینگی کے باعث اسکواڈ سے آؤٹ۔ حسیب اللہ، مہران ممتاز، کامران غلام، محمد علی، ساجد خان اور زاہد محمود 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ منگل سے شروع ہوگا، انگلش ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ بین الاقوامی شیڈول اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھ کر کھلاڑیوں کو آرام دینے کا فیصلہ کیا، چاہتے ہیں کھلاڑی تازہ دم ہو کر واپس آئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی وضاحت، کہا ڈومیسٹک پرفارمرز کو انگلینڈ کے خلاف صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ پی سی بی کا کھلاڑیوں کا فٹنس عمل جلد مکمل کرنے کا فیصلہ۔ سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا 2 گھنٹے طویل اجلاس، محسن نقوی کی پچز کا معیار بھی بہتر بنانے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان باہلا کو فارغ کیے جانے کا امکان۔ عامروں اور ججز کی طرح من مانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ 26ویں آئینی ترمیم مجلت میں نہیں کی جا رہی، یہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی۔ بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ جسٹس دوراب پٹیل نے آسما جہانگیر اور اے آئی رحمان سے آئینی عدالت پر مشورہ کیا، تجربے نے ثابت کیا وفاقی آئینی عدالت ملک کی ضرورت تھی۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، چیئرمین پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم سے متعلق جے یو آئی سے رابطوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی آئینی ترمیم سے متعلق سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر تفصیلی بات چیت۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کا بھی جے یو آئی سے رابطہ، اسد قیصر اور مولانا فضل الرحمان کی آئینی ترمیم کے مسودے پر تفصیلی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا آئینی ترمیم پر کمیٹیز کی سطح پر مشاورت پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی پی ٹی آئی سے 15 اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم منظور کروانے کا چیلنج، ایم کیو ایم اور لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک، سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر مشاورت۔ خالد مقبول صدیقی کی مجوزہ آئینی ترمیم پر نون لیگ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ لاپتہ کارکنوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ احسن اقبال نے کہا
مجوزہ آئینی ترمیم سے کوئی جمہوری جماعت منع نہیں کر سکتی. عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں. متحدہ کی پیش کردہ سفارشات پر بات ہوگی. اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری. ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے اجلاس میں اہم فیصلے. مریم نواز نے پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا. درخواست دہندگان کی تصدیق کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ. گورنر کا انتظامی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. حکومت اور صوبہ کیسے چلانا ہے مریم نواز بہتر جانتی ہیں. ازما بخاری کا سلیم حیدر کے بیان پر رد عمل. کہا جو کام تحریک انصاف کرتی ہے وہ گورنر پنجاب نے شروع کر دیے. سندھ کے اسکولز کی حالت ابتر. امتحانات میں نقل اور پورے سینٹرز کا بکنا رواج ہے. وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا جواب. پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر. امتحانی مراکز فروخت ہونے کی گواہی خود وزیر پنجاب دے چکے. مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مظفر آباد میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس. بھارتی اور اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت. وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا اجتماعی دانش سے غیر ملکی سازشوں کا مقابلہ کریں گے. متحد ہو گئے تو دشمن تقسیم پیدا نہیں کر سکے گا. لبنان میں گھمسان کرن. زمینی کارروائی کے دوران اسرائیل کو شدید جانی نقصان. 5 صہیونی اہلکار ہلاک 26 زخمی. بیروت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری. مزید 18 شہری شہید. ریڈ کراس کی گاڑی بھی نشانے پر. 4 اہلکار زخمی. نیتن یاہو کی اقوام متحدہ کی امن فوج کو لبنان چھوڑنے کی وارننگ. سعودی طیارہ امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا. غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا. جبالیہ کیمپ کے محاصرے کو 9 روز گزر گئے. بمباری اور فائرنگ سے مزید 52 فلسطینی شہید. تعداد 42,227 ہو گئی. 4 لاکھ سے زائد شہری بے یار و مددگار. ہزاروں بے گھر افراد نے اسٹیڈیم میں پناہ لے لی. شمالی غزہ سے نکالے گئے مریض الشفا اسپتال منتقل. رونالڈو کے انٹرنیشنل کیریئر کا 133واں گول. یویفا نیشنز لیگ میں پرتگال نے پولینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا. اور شہنشاہ قوالی کا انداز مثالی. فن موسیقی کے استاد نصرت فتح علی خان کی سالگرہ. دنیا بھر میں آواز کا جادو آج بھی برقرار. گیت مداحوں کے دلوں میں نقش. پی ٹی آئی 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال واپس لے. اب بھی وقت ہے یہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرج پرست. کہا 27 سال کے بعد بڑے فورم کی میزبانی کا شرف ملا. شہر اقتدار عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے تیار. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 2 روز بعد. چینی وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے. صدر، وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت اور پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول. اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی. کراچی پولیس ان ایکشن. 50 سے زائد افراد زیر حراست. میٹروپول پر پولیس اور مظاہرین کا تصادم. پولیس موبائل نظر آتش. فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق. اہلکار سمیت 3 زخمی.